غالب کے ایک مشہور قصیدے کی تشریح غالب اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی پہچان اور ان کی شہرت کا دار و مدار شاعری میں، غزل اور نثر میں ان کی مکتوب نگاری پر ہے، لیکن انہوں نے شاعری کی دوسری اصناف میں بھی اپنی انفرادیت کی چھاپ چھوڑی ہے۔ مثلاً انہوں نے کم ہی صحیح اردو میں قصائد لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مثنوی، قطعات اور رباعیاں بھی کہی ہیں، جنہیں ہم کسی اعتبار سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رہا سوال اردو قصیدے کا، تو غالب کے قصیدے کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ تو قصیدے کے وہ اشعار ہیں جنہیں ان کی غزلیہ شاعری کے مزاج و منہاج کو نشان زد کرنے کے ذیل میں، یا ان کی شاعری میں جو طرفگی پائی جاتی ہے یا پیچیدگی پائی جاتی ہے، اس کی دفاع میں بھی ناقدین اکثر پیش کرتے رہے ہیں۔ اس سے ان کے قصیدے کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں ان کے قصیدے دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں پر بحث کی جائے گی، جس کی مقبولیت اظہر من الشمس ہے۔ اس لیکچر کا مقصد قصیدہ جو کہ عربی، فارسی اور اردو میں مشکل ترین متن گردانا جاتا ہے، اس کی تدریس پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ نئی نسل اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی شاعری کے اس چہرے سے واقف ہو جائے، جہاں شاعری کے علاوہ معلومات کے بہت سے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سبق کا مقصد غالب کے ایک قصیدہ دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں کی تشریح و تعبیر ہے۔ قصیدہ کیا ہے؟ اگر قصیدے کے لغوی معنی مغز یا گودا کے ہیں، تو اصطلاحی معنوں میں قصیدہ وہ شاعری قرار پاتی ہے جس کو آپ شاعری کا مغز یعنی شاعری کی اعلیٰ ترین صورت قرار دے سکتے ہیں۔ قصیدے کی حیت کو اشعار کی قید کے لحاظ سے ہم کوئی طے شدہ یا فکسڈ متن قرار نہیں دے سکتے۔ جیسے غالب کا زیر بحث قصیدہ 33 اشعار ہی پر کیوں مبنی ہے، ایسا سوال غالب سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بلحاظ ضرورت اشعار کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی نظر آ سکتی ہے۔ ایک دوسری بات جو یہاں ٹھہر کر سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قصیدے کی پہچان صرف اس کی حیاتی بنیادوں پر قطعی ممکن نہیں، کیونکہ یہ شکل یا اپنی وضع قطع کے مطابق غزل ہی معلوم ہوتا ہے، تو پھر ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام اصناف سخن میں ممتاز اور ممیز یا الگ تھلگ نظر آتا ہے؟ غالباً اس کی وجہ اس کی حیت نہیں، بلکہ موضوعی حیت یا ساخت ہے۔ یہاں ساخت سے مراد قصیدے کی شاعری کا مخصوص تصور اور مزاج ہے۔ ہر قصیدے کا ایک عنوان ہوتا ہے جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قصیدے کا موضوع کیا ہے۔ جیسے غالب کے اس قصیدے کا موضوع منقبت حضرت علی ہے۔ حالانکہ غالب کے دیوان میں اس کا کوئی واضح عنوان مختص نہیں کیا گیا ہے، لیکن قصیدے کی قرأت کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ قصیدہ دراصل حضرت علی کی منقبت ہے۔ سودا نے بھی حضرت علی کی منقبت بطور قصیدہ پیش کی ہے۔ منقبت اردو شاعری میں ایک مخصوص صنف کا نام بھی ہے۔ اسی طرح محسن کاکروی کے قصیدے کا عنوان مدیح خیر المرسلین ہے، یعنی اس کا موضوع پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ واضح رہے کہ قصیدے کا کوئی طے شدہ موضوع نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ صرف اہل اقتدار کی تعریف کا نام قصیدہ ہے، بلکہ قصیدے کا موضوع دنیا کی برگزیدہ ہستیاں بھی ہیں کہ جن سے پوری انسانیت فیض یاب ہوتی رہی ہے۔ حضرت علی کی منقبت جو سودا نے لکھی ہے، اگر اس کا مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں قصیدے کے تمام اجزاء موجود ہیں، لیکن مدح والا جو پہلو ہے وہ کچھ زیادہ ہی غالب ہے۔ لیکن مدح میں بھی تشبیب کے علاوہ دعا کے ذیل میں بھی تشبیب کے عناصر دیکھنے کو مل جائیں گے۔ آخر میں جہاں سودا دعا کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی تشبیب کا عنصر برآمد کیا جا سکتا ہے۔ غالب کے قصیدے میں
جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں تخلیق کیا گیا ہے، اسے پڑھتے ہوئے رہ رہ کر سودا کے قصیدے منقبت علی کی یاد آتی ہے۔ غالب کا یہ قصیدہ سودا کے قصیدے کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسے سودا کے قصیدے کی تقلید ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں غالب کا اپنا رنگ جا بجا نمایاں ہے، وہی شان جو ان کی غزلوں کا طرِ امتیاز ہوتا ہے، یعنی قافیے کا نبھاؤ، خیال بندی اور طرفگی خیال ان کے اس قصیدے میں نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غالب کا اصل میدان غزل ہے۔ اردو کلام میں قصیدے بہت کم ہیں، البتہ فارسی میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ سب سے زیادہ یعنی 15 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں، 12 حمد و نعت و منقبت میں ہیں، 4 نواب محمد یوسف علی خان اور 3 ان کے جانشین نواب کلب علی خان کی مدح میں، 3 قصیدے ملکہ وکٹوریہ کے لیے اور 17 ہندوستان کے مختلف وائسرایوں اور صوبوں کے گورنروں اور حکومت ہند کے افسروں وغیرہ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ یہ جو قصیدہ ہے 33 اشعار پر مبنی ہے۔ مقصد حضرت علی کی مدح ہے۔ حضرت علی کی خوبیوں کا بیان نثر و نظم میں غالب سے پہلے سینکڑوں عربی اور فارسی نیز اردو کے شعراء کر چکے ہیں۔ اب غالب کی باری ہے۔ ایسے میں غالب کے سامنے یا کسی ایسے شاعر کے سامنے جو اس دنیا میں سینکڑوں شعراء کے بعد آیا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ قصیدہ گو کے ذہن میں ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ اب وہ اس مضمون کو کیسے اثر نو نبھائے اور کیا کیا نکتہ ترازیاں کریں، جس کی اعلیٰ مثالیں قدمہ کے یہاں پہلے سے موجود ہیں۔ یعنی وہ اپنے طور پر تشبیب کے کس مضمون سے شروع کرے اور اس مضمون میں دنیا کی بے ثباتی یا محبوب کی خوبی یا بہار کے موسم میں سے کسی کو تشبیب کا موضوع بنائے، اور اگر کسی ایک کو بنائے بھی تو وہ ما قبل شعراء سے کیوں کر خود کو منفرد ثابت کرنے کے لیے اپنا شاعرانہ کمال دکھائے۔ غالب کے اس قصیدے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ مسائل ضرور ہیں اور انہیں یہ فکر ہے کہ وہ اپنے قصیدے کو کیوں کر اپنے معاصر ذوق اور مومن نیز ماقبل شاعر سودا کے مقابلے منفرد رنگ میں پیش کریں۔ آئیے غالب کے اس قصیدے کی قرأت کریں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں کہ غالب کے اس قصیدے کی فنی حیثیت کیوں کر متعین کی جا سکتی ہے۔ دہر جز جلوے یکتائی یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین، ہرز ہے نغمے زیر و بم ہستی و عدم، ہرز ہے نغمے زیر و بم ہستی و عدم، لغو ہے آئین فرق جنون و تمکین، نقش مانی ہم خمیاز عرض صورت، سخن حق ہم پیمان ذوق تحسین، لاف دانش غلط و نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دین، مثل مضمون نفع باد بدست تسلیم، مثل مضمون نفع باد بدست تسلیم، صورت نقش قدم خاک بفرق تمکین، صورت نقش قدم خاک بفرق تمکین، عشق بے ربط یہ شیراز اجزائے حواس، وصل زنگار رخ آئین حسن یقین، کوہ کن گرسنا مزدور طرف گاہ رقیب، کوہ کن گرسنا مزدور طرف گاہ رقیب، بیستوں آئینہ خواب گران شیریں، کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیز، کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیز، کس نے پایا اثر نالے درہائے حزین، سامع زمزمہ اہل جہاں ہوں لیکن نہ سر و برگ ستائش نہ دماغ نفریں، کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ آیا ظن باللہ،
کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ آیازن باللہ، یک قلم خارج آداب وقار و تمکین، نقش لاحول لکھے خامے ہزیاں تحریر، نقش لاحول لکھے خامے ہزیاں تحریر، یا علی عرض کرے فطرت وسواس قرین، مظہر فیض خدا جانو دل ختم رسول، مظہر فیض خدا جانو دل ختم رسول، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین، ہو وہ سرمایہ ایجاد جہاں گرم خرام، ہر کفِ خاک ہے وہاں گردِ تصویر زمیں، جلوہ پرداز ہو نقش قدم اس کا جس جا، وہ کفِ خاک ہے ناموس دو عالم کی امین، نسبت نام سے اس کی یہ رتبہ کہ رہے، ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمیں، ابداً پشت فلک خم شدہ ناز زمیں، فیض خلق اس کا ہی شامل ہے کہ ہوتا ہے اسد، بوئے گل سے نفس باد صبا عطر آگیں، برش تیغ کا اس کی ہے جہاں میں چرچا، قطع ہو جائے نہ سر رشتہ ایجاد کہیں، قطع ہو جائے نہ سر رشتہ ایجاد کہیں، کفر سوز اس کا وہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹوٹے رنگ عاشق کی طرح رونق بت خانے چین، جہاں پناہا دل و جاں فیض رسانہ شاہا، جہاں پناہا دل و جاں فیض رسانہ شاہا، وصی ختم الرسل، وصی ختم رسل تو ہے بفتوائے یقین، جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر منبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگیں، کس سے ممکن ہے تیری مدح بغیر از واجب، شعلۂ شمع مگر شمع پہ باندھے آئیں، آستاں پر ہے تیرے جوہر آئینہ سنگ، رقم بندگی حضرت جبریل امی، تیرے در کے لیے اسباب، تیرے در کے لیے اسباب نثار آمادہ، تیرے در کے لیے اسباب نثار آمادہ، خاکیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دین، تیری مدحت کے لیے ہیں دل و جاں کام و زباں، تیری تسلیم کو ہیں لوح و قلم دست و جبیں، کس سے ہوتی ہے مداحِ ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بریں، جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد، کہ سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں، دے دعا کو وہ مرتبہ حسن قبول، دے دعا کو میری وہ مرتبہ حسن قبول، کہ اجابت کہے ہر حرف پہ 100 بار آمین، غم شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز، کہ رہیں خون جگر سے میری آنکھیں رنگیں، طبق و الفت دلدل میں یہ شوقی سرگرمی شوق، طبق و الفت دلدل میں یہ سرگرمی شوق، کہ جہاں تک چلیں اس سے قدم اور مجھ سے جبیں، دل الفت نصب و سینہ توحید فضا، نگہ جلوہ پرست و نفس صدق گزیں، صرف عادا اثر شعلہ و دود دوزخ، وقف احباب گل و سنبل فردوس بریں، آپ نے ان جملہ مشکل الفاظ کے لغوی اور مرادی معنی پر ایک نگاہ ڈال لی ہے، جسے ابو محمد سحر کی کتاب قصائد اردو سے تھوڑی بہت ترمیم و تحریف کے بعد نقل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود معنی کا پوری طرح سے قاری پر کھل جانا محال ہے، کیونکہ قصیدے میں شعراء حد درجہ خیال آرائی، خیال بندی کے سہارے اندیشہ ہائے دور دراز کے پہلو پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسی نکتہ آرائیاں کرتے ہیں جن تک ہمارا ذہن قصیدے کے پڑھنے سے پہلے نہیں پہنچا تھا۔ اس قصیدے میں شروع کے تقریباً 10 اشعار خالصتاً تشبیب کے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ محبوب کے حسن کا جمالیاتی اظہار یا موسم بہار یا کسی فلسفیانہ ڈسکورس کو تشبیب کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ غالب نے یہاں متصوفانہ افکار کے ذریعے خدا کی حقانیت، ہستی اور نیستی، وجود اور عدم، دنیا کی حقیقت، انسان کے بس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، عشق حقیقی کے اصلی معنی کیا ہے، جیسے صدیوں سے چلے آ رہے گہرے سوالات کو تشبیب کا موضوع بنایا ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے
کہ جب حضرت علی کی مدح ہی مقصود ہے تو تشبیب میں ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ قصیدے کا ایک مقصد مروجہ علوم سے یا حکمت و فلسفے سے متعلق گہرے تصورات سے قاری کو واقف کرانا بھی ہے۔ یہاں غالب کے اس قصیدے میں بخوبی نظر آتا ہے۔ مثلا قصیدہ جو کسی بھی قصیدے کا ایک اہم فنی نشان مانا جاتا ہے، ہر لحاظ سے قابل توجہ اور زباں زد خاص و عام ہے۔ آخر اس میں جن فلسفیانہ اور متصوفانہ خیالات کو قلم بند کیا گیا ہے، اس میں نیاپن کیا ہے؟ مثلا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود نہیں، تو اگر غالب نے اسی بات کو ایک گہرے اور حد درجہ استعاراتی زبان میں انداز میں کہا ہے، اس طرح کے دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، تو کم سے کم اس پرانے مضمون کو نئے انداز میں باندھنے کی جو فنی ہنرمندی غالب نے دکھائی ہے، اس کی تعریف تو کی ہی جانی چاہیے۔ لیکن غالب نے دوسرے مصرعے میں جو کچھ کہا ہے اور جس فنکاری کے ساتھ کہا ہے، اس کی طرف اشارہ شاید ہی کیا گیا ہو۔ یعنی ہم کہاں ہوتے جیسے سوال کے بعد مزید اس گرہ کو اور مضبوط کرتے ہوئے کہا ہے، اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، یعنی اب سوال مکمل ہوا۔ یہاں آفرینش کائنات کی اصل وجہ دریافت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھی خود بھی ہے، یعنی اس نے اپنی صورت مظاہر کائنات میں دیکھنے کے لیے دنیا کو بنایا۔ غالب کے اس مطلع کی بھی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ دراصل صوفیہ کے نزدیک یہ دنیا خدا کا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی شکل دیکھتا ہے۔ خالی آئینے میں بھلا کسی شخص کو اپنے چہرے کے علاوہ اور کیا دکھائی دے گا؟ غالب نے اپنے اس خیال کو پہلے مصرعے میں کس خوبی سے باندھا ہے۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، مطلع سمیت 9 اشعار تشبیب کے ذیل میں ہیں۔ دوسرے شعر کو پڑھتے ہوئے ارسطو کا یہ خیال بے ساختہ یاد آتا ہے، یہ دنیا دل والوں کے لیے المیہ ہے اور دماغ والوں کے لیے، دنیا کی چاہت کرنے والوں کے لیے تربیہ ہے۔ غالب نے دوسرے شعر میں اہل دل کا قصہ لکھا ہے جن کے نزدیک دنیا سے دل لگانا اپنے کو غارت کرنے کے برابر ہے۔ صوفیہ بھی اکثر دنیا کی ملامت کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کو اپنے دل سے دیکھتے ہی نہیں، اس لیے دنیا میں انہیں نہ کسی قسم کی عبرت کا احساس ہوتا ہے نہ کسی قسم کی لذت کا۔ ان لوگوں کے لیے تو دین اور دنیا کے بھی معنی دو نہیں ہیں۔ اسی طرح تیسرے شعر میں انسان کے ہونے اور نہ ہونے سے متعلق بحث کو لا یعنی قرار دیتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہی اس دنیا میں ہے، تو پھر فلسفے میں انسان کے وجود اور عدم کی بحث فضول ہی تو ہے۔ بس مان لیا جائے کہ ہم نہیں ہیں، صرف خدا ہے۔ چوتھے شعر میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں ہمیں جب بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اور کہنا نہیں چاہیے کہ ہم بہت بڑے حق کو ہیں یا دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ کام بے غرض ہو کر اور کسی تعریف سے پرے ہو کر کرنا چاہیے۔ خام خواہ کی عبادت جو دنیا میں کی جاتی ہے اس پر شیخی بگھاری جاتی ہے، اور عبادت کے بدلے میں جو نفع ہوتا ہے اس پر لاف گزاف کیا جاتا ہے۔ ان سب کے کیا معنی؟ انسان کو اس دنیا میں ان چیزوں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس طرح 7ویں شعر میں عشق اور وصل کی تعریف کی گئی ہے۔ عشق اجزائے حواس کے منتشر ہونے کا نام ہے، اور حسن دھندلے آئینے میں صورت دیکھنے والا عمل ہے۔ اب ایسے میں وصل کی خواہش دھری کی دھری رہ جائے گی کیونکہ آئینہ دھندلا ہے۔ 8ویں شعر میں کوہکن کی تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اشارہ فرحت کی طرف ہے۔ غالب اس پر طنز کر رہے ہیں کہ وہ عشق اور مزدوری کے فرق کو نہیں سمجھ سکا۔ 9ویں شعر میں اہل وفا کی آہوں اور نالوں کو بے اثر قرار دیا ہے، اور 10ویں شعر میں ایک ایسے انسان کی تصویر کشی کی گئی ہے جو دنیا سے بیزار ہو چکا ہے اور دنیا والوں کی ہر بات سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا یا کسی بات سے نفرت کا اظہار نہیں کرتا۔ اب یہاں سے گریز کے اشعار سامنے آنے لگتے ہیں، یعنی مدح کرنے والے نے اب تک جو باتیں کہی ہیں
اس نے اسے ہرزہ سرائی کے زمرے میں شامل کر لیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ 12ویں شعر میں اس لیے راوی اپنے قلم کو ہدایت دیتا ہے کہ اے خامہ، اے قلم، یہ سب باتیں چھوڑ اور یا علی کے نعرے لگا تاکہ تیری ہرزہ سرائی کا علاج ہو جائے۔ اب اس گریز کے بعد مدح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی 13ویں شعر میں حضرت علی کو خدا کا فیض اور رسول کی جان، نبی کی اولادوں کا قبلہ قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی حضرت علی کا قدم جس جگہ پڑے وہاں ایک دنیا پیدا ہو سکتی ہے، اور آگے کے شعر میں اس جگہ کو دونوں عالم سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ 16ویں شعر میں حضرت علی کو ناز زمین کہا گیا۔ ویسے بھی حضرت علی کا ایک لقب بو تراب ہے جس کے معنی مٹی کا باپ کے ہوتے ہیں، لہٰذا مٹی کو یہ رتبہ انہی کی وجہ سے ملا ہے۔ 17ویں شعر میں کہا گیا ہے کہ باد صبا میں اسی کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوئی ہے، اور 18ویں شعر میں حضرت علی کے تیغ کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کے تیغ کا نام ذوالفقار ہے جس کی کاٹ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس تلوار کی دھار کی وہ کیفیت ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اس تلوار کا کہیں ذکر کیا جائے تو دنیا ہی نہ کٹ جائے۔ قصیدے میں حد درجہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کی بہت عمدہ مثال یہ شعر ہے۔ 19ویں شعر میں حضرت علی کی روح مبارکہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی روح مبارک پر کفر کو توڑنے والی روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے عاشق کا رنگ ٹوٹ جاتا ہے یا جس کی روشنی سے چین کے بت خانے کے بت گر پڑتے ہیں۔ 20ویں شعر میں انہیں نبی کا سچا جانشین قرار دیا گیا ہے، اور 21ویں شعر میں ان کے کاندھے کو نبی کا کاندھا اور عرش کو ان کے نام کا نگینہ کہا گیا ہے۔ دراصل یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے کہ بچپن میں حضرت علی نے حضور کے کاندھے پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بت توڑے تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے عرش معلیٰ پر علی کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ 22ویں شعر میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے شمع کی آرائش دھوئیں اور اس کے شعلے کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اسی طرح تیری تعریف بھی سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ 30ویں شعر میں جوہر آئینہ سنگ سے مراد حضرت علی کا آستانہ ہے جس پر جبریل امی کے سجدوں کے نشان ہیں۔ 24ویں شعر میں کہا گیا ہے کہ تیرے در پر دنیا کی ہر شے نچھاور ہونے کو تیار ہے، اور 26ویں شعر میں کہا گیا ہے کہ لوح و قلم اور جان اور زبان اس کے لیے بنے ہیں کہ وہ تیری تعریف کریں۔ 26ویں شعر میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے جنت کی آرائش انسان کے بس میں نہیں ہے، اسی طرح سے حضرت علی کی مدح انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ 27ویں شعر میں غالب نے اپنے تخلص کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ حضرت علی کا ایک نام اسد اللہ ہے اور غالب کا ایک تخلص اسد ہے۔ اب غالب نے اپنے ممدوح سے یا خود بھی یہ کہا ہے کہ گناہوں کے اس بازار میں ایک شے کی طرح یہ اسد ہے جس کا تمہارے علاوہ کوئی خریدار نہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہارے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں سے صرف مدعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 28ویں شعر میں واضح طور پر اس بات کا اشارہ ہے کہ تیرے در سے چونکہ کوئی خالی نہیں جاتا، اس لیے مدح کرنے والا گستاخی کی حد تک بے خوف ہو کر اپنا مدعا بیان کر رہا ہے۔ 29ویں شعر میں دعا کرنے والا اپنی دعا کے قبول ہونے کی دعا حضرت علی سے کر رہا ہے، اور 30ویں شعر میں کربلا کے شہید شبیر کے غم سے مدح کرنے والے نے اپنے سینے کو لبریز بتاتے ہوئے اس بات کی بھی دعا کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس غم میں اس کی آنکھیں بھی خون آلودہ نظر آویں۔ 31ویں شعر میں دلدل جو حضرت علی کا گھوڑا تھا اس کی مدح کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جہاں اس کا قدم ہو وہاں وہاں میری جبین جھکے گی۔ 32ویں شعر میں کہا گیا ہے کہ سوائے حضرت علی کی تعریف کے ان کی محبت سے کسی چیز سے لگاؤ نہ ہو، اور اس طرح میرے سینے میں توحید کی شمع جلتی رہے۔ آخر میں یہ بھی دعا کی گئی ہے کہ دشمنوں پر دوزخ کے تمام شعلے اور دھوؤں کے غبار دشمنوں پر جا پڑیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی سے غالب نے نادر خیالات پر مبنی حد درجہ استعاراتی اشعار نکالے ہیں۔
یہ اشعار نکالے ہیں، 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 یہ اشعار